اللہ فرماتے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کوئی چیز بھی تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ پر تمہیں مزید دے گا، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صدقہ کبھی مال میں کمی نہیں کرتا، خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ کہنے کو تم سبھی مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر یقین ہے، پر عمل بتاتا ہے کہ ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے۔ کسی کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے میرے مال میں اضافہ ہوگا، اللہ کے ساتھ ایسی انفقتم من شیء فہو یخلفہ کہہ دیجئے اسلامک اسکالر قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ کہہ دیجئے یقیناً میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ پہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کریم وہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کریں گے تو اس سے کم ہو جائے گا، لہذا بچا بچا کے رکھنا، جوڑ جوڑ کے رکھنا، ایک پراپرٹی سے دوسری بناتے رہنا۔ اللہ فرماتے اس کا تمہاری تدبیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کھرب پتی ایک دن میں روڈ پہ آ جاتا ہے تو تمہاری محنتوں کا سارا اثر وہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف روکنے اور خرچ کرنے پر ہی انسان کے مال میں کمی بیشی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کریم اپنے فیصلوں کے ساتھ جب چاہتا ہے کسی کو امیر بناتا ہے، جب اسے امیر بناتا ہے تو اس میں اس کے مال کا امتحان ہے کہ وہ خرچ کیسے کرتا ہے، اس وقت اس کی سوچ کیا ہے، کیا وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے یا اس کے ذہن میں اپنا ماضی رہتا ہے اور شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ہر وقت کسی نہ کسی انداز میں دیتا رہتا ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ خاکہ ہے کہ شاید خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، اللہ کے نام پر دینے سے کم ہوتا ہے، اللہ فرماتے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کوئی چیز بھی تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ پر تمہیں مزید دے گا، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صدقہ کبھی مال میں کمی نہیں کرتا، خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ کہنے کو تم سبھی مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر یقین ہے، پر عمل بتاتا ہے کہ ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے۔ کسی کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے میرے مال میں اضافہ ہوگا، اللہ کے ساتھ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹے کا کوئی چانس نہیں ہے،
تو کبھی بھی وہ اپنی جیب میں پیسے جمع کر کے روکتا نہ، بلکہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا۔ آج معاشرے میں آپ چلے جائیں، جس بندے کے پاس آپ جائیں کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو، وہ سب سے پہلے اپنے دکھڑے بیان کرتا ہے۔ پہلے ایسا مسئلہ تھا، دکان پہ ڈیلی اتنی سیل ہوتی تھی، کاروبار یوں تھا، اب یہ ہو گیا ہے، وہ رو رہا ہے۔ کوئی بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے سامنے اس طرح کے شکوے نہ کرتا ہو۔ جب ساری دنیا شکوے کر رہی ہوتی ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا کبھی اس میں محروم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ہم نے بارہا سنی، قحط سالی کے دن ہے، بارشیں رکی ہوئی ہیں کہ ایک بندہ گزر رہا ہے اور سنتا ہے کہ بادل کو حکم ہوتا ہے اسق حدیقۃ فلان، فلاں بندے کے باغ کو جا کر پانی پلا۔ بندہ بڑا حیران ہوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس بادل کو آرڈر ملا ہے کہ فلاں بندے کے باغ پر جا کے برس، اسے بارش دے، پانی دے، اسق حدیقۃ فلان، بندے کا نام لیا گیا، فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی پلا۔ جس طرح وہ بادل اڑنے شروع ہوئے، یہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ ایک بندے کے باغ پر وہ بادل جا کے رکے، دائیں بائیں بارشیں نہیں ہو رہی، اس کے باغ پر بارش ہو رہی ہے، اور دیکھا کہ بندہ وہ بارش برس رہی ہے اور وہ اپنی نالیاں صحیح کر رہا ہے، اس کھیت کو پانی دے رہا ہے، اس درخت کو پانی دے رہا ہے۔ پوچھتا ہے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ کیوں پوچھا تو نے میرا نام؟ کہا اس لیے تیرا نام پوچھا کہ تیرا نام میں نے ان بادلوں میں سنا، ان بادلوں کو حکم تھا کہ وہ تیرے باغ کو آ کے پانی پلاتا، بتا تیرا عمل کیا ہے؟ لوگ تو باقی بھی ہیں، فصلیں ان کی بھی ہیں، پر اس پر اللہ تعالیٰ فضل کرتا۔ دلیل اس بات کی کہ مارکیٹ میں مندہ آ جائے، لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں، جو اللہ کے نام پر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو محروم نہیں کرتا، اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ اپنا نام بتاتا ہے کہ تیرے لیے حکم تھے ان بادلوں کو، بتا تیرا عمل کیا ہے؟ جو قسمت میں ہے وہ ہر صورت میں ملنا ہے۔ ان جبریل القی فی روعی ان لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یہ بھی اقسام وحی میں سے ایک قسم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کے جبریل آیا ہے اور میرے دل میں یہ بات ڈالی، کوئی جان بھی اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، حتی تستکمل رزقها، جب تک وہ جان، وہ روح، وہ انسان جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے جو اس کے مقدر میں تھا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس سے صرف کھانا مراد نہیں ہے، جتنے بھی اس کی قسمت میں پراپرٹیاں آنی تھیں، پیسے آنے تھے، جائیدادیں بننی تھی، جب تک مکمل نہ کر لے موت نہیں آئے گی۔ پھر کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے طریقہ اچھا اختیار کرنا، انداز صحیح ہونا چاہیے۔ کیا عمل ہے تمہارا؟ کہتا ہے ایک حصہ اپنے گھر میں لے جاتا ہوں، 3 حصے بناتا ہوں اس باغ کے، ایک حصہ گھر میں لے جاتا ہوں، دوسرا حصہ اسی باغ پر خرچ کرتا ہوں۔ گویا 2 حصے اس نے اپنی ذات کے لیے رکھ لے، جو گھر میں گئے وہ بھی اس کے لیے، جو باغ پہ خرچ کیا وہ بھی اس کے لیے، تیسرا حصہ میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں۔ وہ اللہ کے نام پر تیسرا حصہ دیا، نتیجہ کیا ہے؟ لوگوں کی فصلیں پیاسی ہیں، اللہ کریم نے اس کو محروم نہیں کیا، وہ خوشحال ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے نام پر دو گے تو کبھی کم نہیں ہوگا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کے نام پر دو گے اللہ تمہیں اس کی جگہ پر اور دے گا۔ خرچ کہیں نہ کہیں ہو جائیں گے، اللہ کے نام پہ نہیں خرچ کرو گے تو کہیں اور خرچ ہو جائیں گے، تمہیں وہی ملے گا، گھر میں وہ لے کے آؤ گے جو مقدر میں ہے۔
اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، خرچ ادھر بھی ہوتا رہے گا، پر اللہ کے نام پر دو گے تو اس کی جگہ پر اور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی ان کو کہہ دو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہے جو رزق فراخ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو رزق بند کر دیتا ہے، لہذا تم دیکھ لو تم اپنا رزق وسیع کرنا چاہتے ہو کہ بند کروانا چاہتے ہو، کیونکہ روزانہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے متعین ہیں، روزانہ ہی آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، زمین پر آتے ہیں، دونوں اپنی اپنی دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک دعا کرتا اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے خرچ کیا ہے خرچ کرنے والے کو اس مال کی جگہ پر مزید مال عطا کر، اس کے مال میں اضافے فرما، اس کے مال میں برکتیں نصیب فرما۔ وہ فرشتہ صبح سے لے کر شام تک یہی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے خرچ کیا ہے اس کو اور دے۔ کیا آج ہمارے اس بات پہ یقین ہے؟ میں نے صبح کی ہے، فرشتہ آ گیا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اگر میں منفق ہوں گا اپنی حیثیت کے حساب سے، یار 1 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، روزانہ کرو، 10 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، اس فرشتے کی دعا میں شامل ہو جاؤ۔ اور ساتھ وہ کہتا ہے اللہم، دوسرا فرشتہ بد دعائیں کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ روک کر رکھنے والے کو برباد کر دے۔ اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال کو روکنے والا ہے، دیتا نہیں ہے تیرے نام پر، اس کو برباد کر دے۔ جو آج بربادی کا سارا شکوہ کرتے، سوچیں کہیں فرشتہ اس کے لیے بد دعا تو نہیں کر رہا، میں ممسک تو نہیں ہوں، اللہ نے اتنا دے دیا، دن بھر میں نے ہزاروں کمائے، اللہ کے نام پر 100 روپیہ صدقہ نہیں کرتا۔ یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ انسان اپنے بچوں سے لے کر بچے کی جیب خرچی بڑھا دیں، اب 10 دیتے اس کو 20 دے دیں، کہا بیٹا اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر دو، گھر میں ایک باکس بنا دیں جہاں آپ بھی ڈال رہے ہوں، آپ کی بیوی بھی ڈال رہی ہو، آپ کے بچے بھی ڈال رہے ہوں، اور فرشتہ سارے گھرانے کے لیے بڑھوتی کی دعائیں کر رہا ہو۔ مجھے اللہ کے نام پر دینے کے لیے توفیق نہیں ہے، مسائل ہے میرے لیے، اور گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، گھر میں کوئی پارٹی ہو، گھر میں کسی کی دعوت کرنی ہو تو ہزاروں خرچ کر دیتا ہوں۔ آج انسان کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس بات پر یقین رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو رسول ماننے کا مطلب ہے کہ ان کی بات پر یقین ہو۔ اللہ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ پر تمہیں اور دے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے خرچ کیا ہے اس کو اور دے، اس کو مزید دے۔ قرآن نے گواہی دی، پیارے پیغمبر نے تصدیق کی، آج مسلمان کا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ مجبوریوں پر میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ میں اس کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہوں۔ میں نے وہ افراد بھی دیکھے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، دوائی لینے گیا ہے، تو دوائی لینے سے پہلے کہا یار یہ 10 دن کی دوائی لکھی ہے، تم 2 دن کی دوائی دو، 2 دن کی دوائی لیتا ہے، 8 دن کی دوائی کے پیسے اللہ کے نام پہ خرچ کر کے آتا ہے، کہتا ہے میرا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ، یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ تو میں صرف دوائی کے ساتھ نہیں بلکہ صدقے کے ساتھ اپنے بچوں کا علاج کرتا ہوں، اللہ کریم ان کو صحت و عافیت دے دیتا ہے۔ آج امتحان ہے ایمان کا، ایمان کہاں کھڑا ہے؟
پراپرٹیوں پہ خرچ کرنے جا رہا ہوں، میں مال کو بڑھانے کی تدبیریں کرتا ہوں، لوگوں سے قرض پکڑ لیتا ہوں۔ قسم اللہ کی ان صحابہ کے بارے میں دیکھیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے آپ میں سے ان افراد کو دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی صدقے کا حکم دیتے، ہمارے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم ساری رات محنت کر کے لوگوں کے کنویں چلا کر صبح کو جو مٹھی بھر ملتا وہ لا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ کما کر خرچ کر رہے ہیں، ضرورت ہے اسلام کو، میرے پاس ہوتے میں نہیں دیتا۔ جب اللہ نے کروڑوں دیے، ان حالتوں کو، اس حالت کو بھول گیا ہوں۔ آج تھوڑی سی تنگی ہے، یہ بڑی یاد ہے، اس لیے ہم نا بنو اسرائیل کا واقعہ بڑا بار بار بیان کرتے ہیں، بڑا بار بار سنتے ہیں کہ ایک بندہ گنجا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک اندھا تھا۔ میں سارے واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کوڑی ہے، فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے لون حسن و جلد حسن، باڈی بھی بڑی خوبصورت ہو، جلد بڑی خوبصورت ہو، چہرہ بڑا خوبصورت ہو، اچھا رنگ چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، کوڑ پن دور ہو گیا، اللہ کریم نے اس بندے کو خوبصورت بنا دیا، اچھی چمڑی دے دی، خوبصورت رنگ دے دیا۔ مال میں سے کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے اونٹنیاں پسند ہیں۔ اونٹنی دے کر دعا دے کے چلا گیا۔ گنجے کے پاس گیا، تم کیا چاہتے ہو؟ لوگ مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں میرے سر پر بال ہوں، میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے اس نے اس کے سر پر، اس کی ٹنڈ پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے بال عطا کر دیے۔ کیا چاہتے ہو؟ جانور کون سا چاہیے؟ کہا جی گائے بڑی پسند ہے۔ حاملہ گائے اس کو دے کر دعا دے کے چلا گیا۔ نابینے کے پاس آیا، تو کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بینائی دے دے، میں دنیا دیکھوں، اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ منہ پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی دے دی۔ جانور کون سے چاہتے ہو؟ کہا میں بکری چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وقت گزرا، اللہ کریم نے اس بندے کے لیے وادی بھر اتنے اونٹ کھڑے، پوری 2 پہاڑوں کے درمیان اونٹ ہی اونٹ ہیں۔ اگلے کے پاس وادی کے درمیان گائیں ہیں، اور نبینے کے پاس وادی بھر میں بکریاں ہیں۔ اب یہ آیا ہے اسی حالت، اسی شکل میں، کہتا یار میں مسکین انسان ہوں، مسافر ہوں، زادے راہ ختم ہو گیا ہے، پہلے اللہ پر توکل کرتا ہوں، پھر تیرے آسرے پہ آیا ہوں، کچھ دو۔ اس نے بھی ہماری طرح کہا تھا، جو آج ہم امیر کروڑ پتی جواب دیتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں اٹھائیں تو یہی الفاظ ہیں۔ کہتا ان الحقوق کثیرہ، کہتا جی مجھ پر حقوق ہی بڑے ہیں، کرایہ اتنا دیتا ہوں، بچوں کے اتنے فیسیں ہیں، فلاں کا اتنا مسئلہ ہے، بیوی پر اتنا خرچ کرتا ہوں، بھائی بڑا گزارا نہیں ہو رہا۔ ان الحقوق کثیرہ، مجھ پر حقوق ہی بڑے ہیں۔ بھائی تیرے پاس 2 پہاڑوں کے درمیان پوری وادی بھری ہوئی ہے اونٹوں کی، اور تو کہتا ہے مجھ پر حقوق پڑے۔ وہ کہتا ہے کأنی اعرفک، میں لگتا تجھے جانتا ہوں، تو وہی انسان ہے جو کوڑی تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنی اصلیت بھول گیا، جو ہم میں سے اکثر لوگ بھول گئے۔ ہمارے آباء و اجداد بیچارے مرچوں کے ساتھ، پیاز کے ساتھ، گڑ کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے، گھر میں 3 کھانے پکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میں جدی پشتی بڑا امیر ہوں۔ اس نے کہا مجھے لگتا تو فقیر، کہتا لقد ورثت ھذا کابرن عن کابرن، یہ تو جدی پشتی مجھے ملا ہے، تو کون ہوتا کہنے والا کہ میں فقیر ہوں، تجھے کیا پتا میرا۔ پھر وہ بد دعا دیتا ہے، اگر تو جھوٹا ہے فَسَيَّرَكَ اللَّهُ كَمَا كُنْتَ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ اگر تو جھوٹا ہے
تو کہتا تو پہلے سے امیر تھا، تو پہلے سے بڑا اچھا تھا، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اس کی زبان کا، اس کے مال کا، اس کے رویے کا، امتحان میں یہ فیل ہوا، اسی وقت وہ بندہ کوڑی بنا، سارے کا سارا اس کا مال اسی وقت مر گیا، برباد ہو گیا، اور پہلے کی طرف فقیر کا فقیر بن کے رہ گیا۔ ہر بندہ اپنی کیفیت دیکھے کہ میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے لوگوں کو پتہ نظر لگ رہا ہے کہ میں کروڑ پتی ہوں، پر اس سے زیادہ تو میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے۔ فیل ہو گیا، اب گائیوں والے کے پاس آ گیا، وہی اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تو میری مدد کر۔ اس نے بھی یہی جواب دیا، حدیث میں یہی الفاظ ہیں، ان الحقوق کا کثیرہ، مجھ پر پہلے بڑے حقوق ہیں، فلاں مسجد میں 200 روپیہ دیتا ہوں، فلاں مدرسے کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، ایک بیچاری غریب ہے میں اس کو اتنا دیتا ہوں، مجھ پر پہلے بڑے حقوق ہیں، میرے اپنے اخراجات بڑے ہیں۔ شکل بھی وہی ہے فرشتے کی، اسی شکل میں آیا ہے، کوئی زیادہ 100 سال نہیں گزر گئے، اپنے محسن کو کوئی بندہ بھولتا نہیں ہے، ہم تو اللہ جو ہمارا اتنا بڑا محسن ہے اس کو بھول گئے۔ اس نے بھی بد دعا کی اگر تو جھوٹا ہے فَصَيَّرَكَ اللَّهُ كَمَا كُنْتَ، اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے پہلے کی طرح وہ گنجا بن گیا، ساری گائیاں اس کی مر گئیں، پہلے کی طرح فقیر بن گیا۔ اپنی اصلیت نہ بھولیے، اللہ کا شکرانے کے طور پر اللہ کے نام پر کچھ نہ کوئی دیجئے۔ اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل اللہ نے اپنے نام پر خرچ کرنے کو دیا ہے۔ تیسرے کے پاس آ گیا، نبینے کے پاس، بکریاں اس کی ہیں، کہتا جی میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے بعد چاہتا ہوں تو میرا سہارا بن۔ اس نے کہا یہ سارا مال اللہ کا ہے، میں تو نبینا تھا، میرے پاس تو تھا کچھ نہیں، میں تو تیرا اس بات پر شکریہ ادا کروں گا، جتنا مال تو لے جانا چاہتا لے جا، یہ اللہ کا مال ہے، تیرا مجھ پر یہ احسان ہوگا اگر تو لے جائے کہ اللہ نے دیا ہے، کوئی آیا ہے مجھ سے اللہ کے نام پر لینے۔ اس نے کہا کچھ نہیں لینے والا، تیرے 2 ساتھی پہلے والے فیل ہو گئے، تو نے اپنی اصلیت کو یاد رکھا اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا عہد اور مصمم ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ اس کو دعائیں دے کے چلا گیا، پہلے دونوں برباد ہو گئے صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، اپنی اصلیت بھول کر اللہ کے نام پر خرچ کرنا بھول گئے۔ میرے بھائیوں جتنے بھی لوگ اس وقت کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، اگر آپ ان کی حقیقت کی طرف چلے جائیں گے تو پیچھے جا کے آپ کو کھرا یہی سے ملے گا، ایسی زندگی ہے ان کی۔ یا ابن آدم انفق علیک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کے بیٹے خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں خرچ نہیں کرتا تو اللہ مجھ پر خرچ کیوں کرے؟ انفق علیک، کیا میرا خرچ کرنا، کیا مخلوق کا خرچ کرنا، اور کیا خالق کا اپنی مخلوق پر خرچ کرنا۔ آج دیکھ لیں ہم خرچ کرنے کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، زکوٰۃ بڑی مشکل سے نکالتے ہیں، وہ بھی ہیرے بہانے کے ساتھ روکتے ہیں۔ اللہ کے نام پر اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، یہ آ کے آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دو جو ضروریات سے زیادہ ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دو، فرض نہیں ہے۔ ترغیب یہ ہے اپنی ضروریات کے علاوہ اللہ کے نام پر خرچ کر کے دیکھو اللہ تمہیں برکتیں کیسے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ ھذا خیر، جس بندے نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، جوڑا خرچ کیا، من انفق زوجین، جوڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں، من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، جس بندے نے اللہ کے نام پر جوڑا خرچ کیا، 2000 2 لاکھ 5-5 ہزار کے 2 نوٹ، 2 چیزیں، جس نے اللہ کے نام پہ جوڑا خرچ کیا، اللہ کریم اس بندے کو قیامت کے دن
جنت کے سارے دروازوں سے آوازیں دلوائے گا۔ اور اسی روایت میں ان کان من اہل صدقہ تھے دو یا من باب صدقہ، اگر یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا ہوگا، روزانہ 10 روپے خرچ کرتا ہے، 100 روپے خرچ کرتا ہے، تو قیامت کا دن ہوگا اللہ نے ایک باب الصدقہ بنا دیا جنت کا، صدقے کا باب، صدقے کا دروازہ، باب الصدقہ سے اس بندے کو آواز لگائی جائے گی، عبداللہ، عبد الرحمن ادھر سے آئیے۔ اللہ کے فرشتے آپ کو آپ کے صدقے کی وجہ سے قیامت کے دن آوازیں لگائیں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ جن کے لیے کماتا رہا ہوں، جن کے لیے صبح شام پسینہ خون پسینہ ایک کیا، وہ قیامت کے دن سارے بھاگ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، بیوی بھی نہیں پہچانے گی، بیٹا بھی ساتھ نہیں دے گا، بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے سارے قریبی رشتے بیان کر دیے، بھائی بھائی سے بھاگ گیا ہے، بیوی خامد سے بھاگ گئی ہے، باپ بیٹے سے بھاگ گیا ہے، سارے رشتے داریاں ختم، بھاگ گئے سارے، وہ سارے بھاگ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امرئ بذل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آیا ہوگا، زمین تپی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں کچھ لوگوں کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، ان کے منہ تک پسینہ ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہیں۔ فرمایا لیکن وہ بندہ جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہوگا، جب جن کے لیے کماتا رہا وہ سارے بھاگ گئے، پر جو کما کے اللہ کے نام پر دیا وہ قیامت والے دن تمہارا ساتھ دے گا۔ کل امرئ بذل صدقتہ، ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا، حتی یفصل بین الناس، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلے نہ ہو جائیں، جب تک وہ لوگوں کے حساب کتاب نہ ہو جائیں، تب تک یہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ آج فیصلہ کر لیں، جنہوں نے بھاگ جانے ان کے لیے کتنی محنت کرنی ہے، اور جو میرے ساتھ صدقہ سایہ بن کے کھڑا ہوگا وہ کتنا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو الگ سے وصیت کرتے تھے، تصدقنا یا معاشر النساء، عورتوں اللہ کے نام پر صدقہ کرو۔ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے جہنم میں زیادہ عورتیں جاتی ہوئی دیکھی ہیں، لہذا میں تمہیں الگ سے کہنے آیا ہوں کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ صدقہ دو۔ بلال ساتھ ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عورتیں اپنے اسی وقت بالیاں اتار کر بلال کی جھولی میں ڈال دیتی، کوئی اپنی انگوٹھیاں اتار کے، کچھ روایتوں میں ہار کے الفاظ بھی ہیں، کچھ میں کنگن کے الفاظ بھی ہیں، جو کسی کے پاس ہوتا وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے نام پہ صدقہ شروع کر دیتی۔ آج نہ وہ مائیں رہی ہیں، نہ وہ بیٹیاں رہی ہیں، نہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا وہ جذبہ رہا ہے۔ یہ جو حالات بنے ہوئے، ان حالات میں تو اِسار کرنا چاہیے، اپنے منہ کے لقمے غریبوں کو دینے کے حالات بنے ہوئے ہیں، اور یہ تو ایمان کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ایک دن صحابہ میں بیٹھے کہ اتقوا النار، لوگو آگ سے بچو، پھر اپنا چہرہ بھی ایک طرف ہٹایا اور دوسری طرف کر لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ جہنم کی آگ دیکھ رہے ہیں۔ کہا اتقوا النار، لوگو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور فوراً اپنا چہرہ بھی دوسری طرف کر لیا۔ پھر دوسری طرف فرمایا اتقوا النار، پھر دوسری طرف چہرہ ہٹا لیا، لوگو آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، آگ سے اپنے 3 دفعہ یہ جملہ بولا۔ چوتھی دفعہ کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، آگ سے بچانے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی اللہ کے نام پر تم صدقہ نہ کرو، آدھا ٹکڑا بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی، 2 بچیاں تھیں، مجھے کچھ دو، پورا گھر تلاش کیا، ایک کھجور ملی ہے، وہی اٹھا کے اس عورت کو دے دی۔ اس کا مطلب ہے ایک کھجور کا صدقہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ایک کھجور کتنے ہے؟ 1 روپے کی، 2 روپے کی، 10 روپے کی۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، جو اللہ کے نام پر ہے دینے کی کوشش کریں، اور روزانہ کی بیس پہ، تاکہ اللہ کے فرشتے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان،
جان لو تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ خود اس سے ہم کلام نہ ہوں. لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، 1 to 1 ملاقات ہے. کہا انسان سامنے دیکھے گا تو جو اس نے اعمال کیے ہوں گے وہ ہوں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ بھڑک رہی ہوگی. اس حدیث کے بعد کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کے سامنے تم نے قیامت کو کھڑا ہونا ہے، اللہ خود ہم کلام ہوں گے. اسی حدیث میں فرمایا پھر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کچھ صدقہ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پاکیزہ جملہ بولے. اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے، آپ خرچ نہیں کر، آپ کے پاس نہیں ہے خرچ کرنے کو، اچھے جملے کے ساتھ کسی کو کہیں بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے فلاں جگہ ضرورت ہے، آپ اللہ کے نام پہ دیں. کہا یہ تمہارا جملہ بولنا، اگلے بندے کا خرچ کرنا، تمہارے کھاتے میں خرچ کا ثواب پورا اللہ دے دے گا. اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، ہمارے رویے بالکل مختلف ہوتے ہیں. اور یہ مولویوں نے اپنے کھانے پینے کا بہانہ بنایا ہوا، تمہیں کیا پتہ ان کے پاس کیا کچھ ہے. یہ اس طرح کے جملے بول کر غیبت کر کے جہنمی نہ بناؤ. کہا اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، صدقے کرنے کو کچھ نہیں ہے تو اچھا جملہ بولو. پھر فرمایا ما منکم من احد الا مال وارث احب الیہ من مالہ. کہا تم میں سے ہر ایک بندے کو اپنے مال کی بجائے اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پیار ہے. صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو اپنے مال سے پیار کرتے ہیں. فرمایا نہیں، مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت. تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے اللہ کو دے دیا، تیرے کھاتے میں وہی لکھا جائے گا جو تو نے اللہ کے نام پہ دے گیا. جو تو چھوڑ کے مر گیا وہ تیرے وارثوں نے بانٹ لینا، وہ تیرا نہیں ہے. یہ تجوریاں جو بھر رہا ہوں، جو بینک بیلنس بنا رہا ہوں، جو کوٹھیاں بنا رہا ہوں اپنے لیے، ان ورثاء کے لیے جنہوں نے پتہ نہیں بعد میں دعا بھی کرنی کہ نہیں. اپنے سوچو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کریم ہمیں اسلام کے اس خرچ کرنے کے فلسفے کو سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.